گھوڑے اور بھینسیں اور یہ اپنا گائے آ کے پانی پیا کرتی تھی، وہ ہمیشہ ہندوؤں نے بنائی ہوتی تھی۔ لاہور کے جتنے اسپتال ہیں، کالج ہیں، وہ ہندوؤں اور سکھوں کے پیسے سے بنے ہیں۔ تو آپ نے امہ کا پورا جو ہے نا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے۔ آپ نے دنیا میں وہ غزوہ ہند کا فلسفہ لے لیا ہے، اور ان حرکتوں میں آپ نے ہر وہ مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ طالبان تحریک طالبان، لبیک تحریک، اب بلوچ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اب جاتا ہے پاکستان بند۔ انگریزوں کو کہا کہ نہیں نہیں، اسلام کے اندر تو ڈیموکریسی شروع سے ہی ہے، ہندوؤں کے اندر کاسٹ سسٹم ہے، وہ کبھی ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں بن سکتے، ہم تو بائی نیچر، دیز آر ہز ورڈز، ڈیموکریسی از ان آر بلڈ، یہ انہیں کہا۔ کانگریس کو کہا کہ تم میں اور ہندو مہاسبہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ دوسری بات ہے کہ جب اپنا گاندھی جی کا قتل ہوا تو قائد اعظم کو بھی ماننا پڑا کہ گاندھی جی بہت بڑے ہیومن بینگ تھے، جن کی وجہ سے جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے تھے ان کی جانیں بچی، اور پاکستان کا جو ایک 55 کروڑ کا شیئر ہونا تھا وہ بھی ملا۔ تو قائد اعظم ایون اگریڈ ٹو دیٹ۔ ہاں جی، تو ان کو یہ ساری باتیں ماننی بھی پڑی کہ ٹو نیشن تھیوری واز اے پولیٹیکل سلوگن، حقیقت نہیں تھی۔ کیونکہ اب مجھے آپ بتائیں، آپ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ سیالکوٹ سے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جائیں نا سیالکوٹ شہر کے اندر، تو چھوٹے چھوٹے تالاب ہوتے تھے جہاں پہ گھوڑے اور بھینسیں اور یہ اپنا گائے آ کے پانی پیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں آپ کی جنریشن نے دیکھا یا نہیں، میں نے لاہور میں ہر جگہ دیکھا ہے، وہ ہمیشہ ہندوؤں نے بنائی ہوتی تھی۔ لاہور کے جتنے اسپتال ہیں، کالج ہیں، وہ ہندوؤں اور سکھوں کے پیسے سے بنے ہیں۔ تو ایسے ہندو بھی تھے جن کے کرم جو ہیں آج تک مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو obviously not all Hindus were evil, obviously not, and all Muslims are not the best human beings، یہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں، لیکن ٹو نیشن تھیوری میں اس قسم کی ایڈمیشن نہیں تھی ہو سکتی، یو ہیڈ ٹو ڈو بلیک اینڈ وائٹ۔ میں نے کہا پولیٹیکلی اس آرگن کی بنیاد پہ پاکستان بن گیا۔ اب آپ نے پاکستان بنا لیا ہے تو اوکے، دا ہندو از گون، دا سکھ از گون، اب آپ تو مسلمان ہیں۔ بنگال کی بات ساجد بھائی نے کاری دی ہے کہ ان کو اب پرابلم کیا ہوا تھا، یونائٹڈ انڈیا کے اندر ہندو میجورٹی تھی تو وی ڈidn't want to live with them۔ پاکستان بننے کے بعد بنگالیز became the majority، تو وی بروک اپ پاکستان، کیونکہ ہم کسی کو حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتے سوائے کہ ہم کریں۔ تو انہوں نے حکومت لینے کے لیے، ہندوؤں کو یہاں سے نکالنے کے لیے، بنگالیوں کی میجورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ ان ڈیموکریٹک ہتھ کنڈا استعمال کیا ہے۔ تو وہاں پہ کیڑی ڈریم رہ گئی ہے پاکستان دے وچ؟ غریبوں کی ڈریم تو یہی تھی نا کہ ہم کمپٹیشن میں پیچھے ہیں تو ہمیں شاید اس میں ریلیف ملے گی۔ انڈیا میں انہوں نے لینڈ ریفارم کر کے ذمہ داری ختم کر دی۔ ہم نے آج تک جو ہے جو بڑا ذمہ دار ہے اور پیر جو ہے وہ ایک آنکھ کا اشارہ کرے بیچارہ کسان بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے لاہور سے کوئی 90 کلومیٹر دور میرے کچھ دوست لے گئے کہ یار آپ کو دکھاتے ہیں لاہور کا کلچر اور ہے گاؤں کا کلچر۔ وہاں پہ چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شاید کوئی شاہ صاحب اور یہ چارپائیوں پہ، باقی جیڑا پیزنٹ آ رہے ہیں وہ زمین پہ بیٹھ رہے ہیں۔ اب لاہور کے اندر، سیالکوٹ کے اندر ایسے نہیں کر سکتے اتنا کلیئر وہ جو ہے امتیاز بالکل اسٹیٹس کا، لیکن یو گیٹ آؤٹ آف دا اربن سٹیز اینڈ دس از دا ٹروتھ آف پاکستان۔ اس بالکل کے علاوہ اگر آپ انڈیا میں ہوں اور آپ کسی کو سو کالڈ لو کاسٹ کو انسلٹ کر دیں، وہ پولیس میں جا کے کیس کر دیتا ہے، بیکاز 1955 کے بعد انٹچبلٹی از اے کرمنل اوفینس۔ تو جہاں جن کا یہ الزام ہے کاسٹ سسٹم کا، وہ تو اس کو فائٹ کرتے جا رہے ہیں۔ براہمن اور دلت کو 1-1 ووٹ کر دیا ہے، عورت اور مرد کو 1-1 ووٹ کر دیا ہے، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہمارے بلڈ میں ہے، ہمارے بزرگوں میں ہے، ہم نے ایک سٹیٹس کلچر، برادریوں کا بھی بڑا اپریشن ہے پاکستان میں۔
وہ جٹ جڑے نے وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں افیکٹ ہے. میں نے یہ ساری جوک سنی ہوئی ہیں. اور جو راجپوت ہیں وہ ساروں کو خدا سمجھتے ہیں تے جے تسی کلیم کرو کہ تسی رسول دی اولاد ہو تے تسی تے سیمی ڈیوائن ہو جاندے ہو. تو باقی ساڈے جیسے عام کتھے لوگ جان یار. تو یہ پاکستان میں اسے کہتا ہوں یہ لفظ کانسیپٹ سیکھ لیں. آپ کو آتا ہی ہوگا کوگنیٹو ڈسوننس. کوگنیٹو ڈسوننس مینس کہ آپ کی اپنی ریالٹی اتنی ڈپریسنگ ہے کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں تو آپ شاید خودکشی کر لیں. لیکن اس کا ایک سائیکولوجیکل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریکگنائز نہ کریں. ڈسوننس ہوتا ہے یو ڈسوسیٹ. تو جو ریالٹی ہے اس سے ڈسوسیٹ ہو کے آپ نے امہ کا پورا جو ہے نا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیا ہے. آپ نے دنیا میں وہ غزوہ ہند کا فلسفہ لے لیا ہے اور ان حرکتوں میں آپ نے ہر وہ مصیبت اپنے گلے میں ڈال لی ہے. طالبان تحریک طالبان لبیک تحریک. اب بلوچ بھی آپ کے خلاف ہو گئے ہیں. تو سر ویئر از دا ڈریم؟ ٹیل می واٹ واز دا ڈریم. جو بھی ڈریم تھی وہ بٹرے ہو گئی اس دن جس دن ہندو اور سکھ چلے گئے. یہی تھا نا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس وہ چانسز نہیں ہیں. مان لیا رائٹ اور رانگ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج بٹ لیٹس سے دس واز دا پرسیپشن. ان کے جانے کے بعد تو جواز کوئی نہیں نا ہے. تو جو سجاد بھائی کہہ رہے ہیں وہی کنکلوژن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ whatever they said was the dream was betrayed as soon as Pakistan came into being. اور اس کا رزلٹ آج یہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. بالکل صحیح. میں چیمہ صاحب ایک چیز میں صرف ایڈ کرنا چاہتا ہوں لاسٹ پہ. اس کو سم اپ یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ جو لینڈ لارڈ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے ان لینڈ لارڈز کو ہم نے الیکٹیبلز کا نام دے کے حلال کر لیا. وہ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. دوسرا اسٹیبلشمنٹ کو حلال ہم نے اس لیے کر لیا ہے ڈیفینس کے اور ساری وہ تجارت میں آ چکے ہیں کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے آرمی کو دے دیا تھا ٹیکس کلیکشن کا دور اور وہ ابھی تک سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مہاراجہ رنجیت سنگھ کی آرمی ہیں. اور دوسرا آپ کو میں نے بتا دیا اسٹیبلشمنٹ. تیسرا ہر بچہ جو اسسٹنٹ کمشنر یا تحصیلدار بنتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں برٹش ہوں, میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہے وائس رائے کو سرو کر رہا ہوں. I'm not serving Pakistan. So you are still sitting in the same mindset and it is very dangerous. Let me add a little in support. While I was at LUMS and GCU اور میرے پاس فون آ جائیں ڈاکٹرز کے اور انجینئرز کے کہ سر ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں, میں کہ جی آ جاؤ. وہ سب کا یہ تھا کہ جی ہم ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں لیکن ہم نے CSS کا امتحان پاس کرنا ہے. میں نے کہا یار اس غریب ملک نے اپنے ریسورسز پتہ نہیں کتنے ملینز لگا کے تمہیں ڈاکٹر بنایا ہے, تمہیں انجینئر بنایا ہے. یو ہیو دا فائنسٹ پروفیشنز. آپ پاکستان کی کم سے کم 10 سال تو خدمت کرو یار, ریٹرن سم تھنگ. انہیں کہا جی اتنے گالاں پیندیاں نے تے ہم تو حکومت ہوگی ڈنڈا ہوگا تو جائیں گے کر لیں گے. آئی واز شاکڈ کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو محلے میں جو ڈاکٹر ہوتا تھا وہ اس کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی. ماسٹر جی آ جاتے تھے ان کی بہت عزت لوگ کرتے تھے کیونکہ ایک علم دیتا تھا, ایک جب برا وقت آتا تھا آپ کی تیمارداری کرتا تھا. اب وہی ڈاکٹر دے وانٹ ٹو بی CSS آفیسرز. فیمیل ڈاکٹرز بھی آ گئی میرے پاس. میں نے کہا میں تو بالکل آپ کے اس باتوں سے خلاف ہوں. میں نے کہا میری فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن تھی MA پولیٹیکل سائنس میں, تو آئی ڈنٹ سٹ ان دا CSS ایگزام کیونکہ میں اس زمانے میں لیفٹسٹ کے ساتھ آ گیا تھا, این آئیڈیلسٹ پرسن. میں نے کہا پاکستان کے لوگوں کی خدمت پڑھا کے بھی کی جا